بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حالیہ 40 دنوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اور جنگی ماحول نے نہ صرف خلیجی خطے بلکہ پوری دنیا کو ایک غیر یقینی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ دنیا کی معیشت لرز کر رہ گئی اور اس کے اثرات براہ راست عام آدمی تک مہنگائی کی صورت میں پہنچے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جبکہ کئی ضروری اشیاء کی دستیابی بھی متاثر ہوئی۔ یہ صورتحال اس بات کی واضح علامت ہے کہ عالمی تنازعات کا بوجھ بالآخر عام آدمی کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں پاکستان نے جس تدبر اور سنجیدہ سفارتکاری کا مظاہرہ کیا وہ قابل فخر ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ دنیا کو ایک بار پھر یہ پیغام دیا کہ امن ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے اس کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ یقیناً ہر محب وطن پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ پوری دنیا اس کردار کو سراہ رہی ہے۔ ملکی سطح پر بھی اس غیر یقینی صورتحال کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے گئے۔ ایسے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز اور اس کی ٹیم کی طرف سے فوری اقدامات کیے گئے، جس کا مقصد عام آدمی کو فوری ریلیف فراہم کرنا تھا۔ ان اقدامات میں فری ٹرانسپورٹ، کسان ریلیف اور دیگر سہولیات شامل تھیں۔ بلا شبہ مشکل حالات میں فوری فیصلے کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان اقدامات کو اس تناظر میں سراہا بھی جانا چاہیے۔ تاہم ایک باشعور قوم کا وصف بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ تعریف کے ساتھ ساتھ اصلاح کی بات بھی کرتی ہے۔ بطور صحافی اور ایک محب وطن پاکستانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی تعمیری تنقید کے ذریعے بہتری کی راہ دکھائیں، کیونکہ وقتی ریلیف سے زیادہ اہم دیرپا اور پائیدار حل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجیحات کا تعین ضروری ہے کہ فری ٹرانسپورٹ یا وقتی سبسڈی جیسے اقدامات وقتی سہولیات تو فراہم کرتے ہیں، مگر ان میں شفافیت اور میرٹ کے حوالے سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر بجلی کے بلوں میں حقیقی کمی کی جاتی، میٹر پر عائد فکس ٹیکس ختم کیے جاتے اور غیر ضروری پروگراموں کے ذریعے عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کیا جاتا تو یہ زیادہ مؤثر اور دیرپا ریلیف ثابت ہوتا۔ تعلیم کے منصوبوں میں بھی وقتی فیصلوں کی بجائے مستقل حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں کو بند کر کے ایندھن بچانے کے اعلانات در حقیقت ہمارے مستقبل پر سمجھوتا ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حکومت خود کفایت شعری کی مسائل قائم کرے، سرکاری اخراجات کم کرے اور تعلیم کو ہر حال میں جاری رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرے، کیونکہ مضبوط قومیں تعلیمی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسان کی خوشحالی دراصل ملک کی خوشحالی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کسان کو اس کی فصل کی مناسب قیمت دی جائے، اس کے اخراجات کم کیے جائیں اور اسے جدید سہولیات فراہم کی جائے۔ گوبر ٹیکس جیسے اقدامات سے اجتناب کیا جائے۔ زرعی آمدن بڑھانے اور پیداوار میں اضافے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اسی طرح اشرافیہ، بیوروکریٹس اور مراد یافتہ طبقے کو بھی آگے بڑھ کر قربانی دینی چاہیے۔ اگر یہ طبقہ اپنی مراد کم کر کے سادگی اپنائے تو یہ ایک نئی مثال رقم کر سکتا ہے، کیونکہ قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں جب قیادت خود مثال بنتی ہیں، نہ کہ صرف عوام سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں انقلابی تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیہی علاقوں سے گوبر گیس کے منصوبوں کو فروغ دے کر سستی توانائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ گرین بسوں کو مکمل مفت رکھنے کے بجائے 50 سے لے کر 100 روپے تک مناسب کرایہ مقرر کر کے نظام کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ریونیو بڑھے گا بلکہ عام آدمی بھی آسانی سے اس بوجھ کو برداشت کر سکیں گے۔ مزید برآں سولر سسٹم کے فروغ کے لیے بائیو میٹرک ہنگامی بنیادوں پر خاص و عام کو سہولت دی جائے۔ الیکٹرک اور سولر ٹرانسپورٹ کو عام کیا جائے۔ پنجاب کے تمام سرکاری اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر سولر پر منتقل کیا جائے اور سرکاری گاڑیوں کو بھی الیکٹرک نظام پر لایا جائے۔ اسی تسلسل میں حکومتی عہدیداران، وزیر، مشیر، ارکان اسمبلی کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال لازمی قرار دیا جائے تاکہ وہ خود کفایت شعری کی عملی مثال بنے۔ اداروں کی اصلاح بھی ناگزیر ہے۔
पंजाब में रेलवे और दीगर सरकारी अदारों को जदीद खतूत पर इस्तफार करके आम आदमी को बेहतर सहूलत फराहम की जा सकती है। साथ में एक मजबूत चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम किया जाए, कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए और ये वाज़ेह किया जाए कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, सब कानून के सामने बराबर हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे सूबे क्या कर रहे हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम खुद मुल्क व कौम के लिए क्या कर रहे हैं। बल्कि इक़्तिदार एक अमानत है और इसमें ख़यानत की बजाय दयानत और खिदमत का मुज़ाहरा करना ही असल कामयाबी है। अगर हम खुद मिसाल बनेंगे तो दूसरे भी हमारे नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे। इस जज्बे के तहत 2026-27 को ईंधन की बचत, सोलर सिस्टम के फ़रोग़ और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किफ़ायत शहरी के साल के तौर पर मनाया जाना चाहिए, ताकि कौमी सतह पर एक वाज़ेह सिमत मुतय्यन हो और हर अदारा, हर शहरी इस मिशन का हिस्सा बने। कौमें वहीं प्रमाण करती हैं जो चादर देकर कौम फैलाती हैं। अगर हमने ये असूल अपना लिया तो न सिर्फ बहरानों पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि एक मजबूत, खुददार और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद भी रखी जा सकती है। और यही वो रास्ता है जो हमें हकीकी खुद इंसारी की तरफ ले जा सकता है। यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती अदारों के सामने दस्ते सवाल दराज करने से निजात हासिल कर सकते हैं। जब हम अपनी मईशत को मजबूत करेंगे, अपने वसाइल पर इंसार करें और किफ़ायत शहरी को कौमी पॉलिसी बनाएंगे तो कोई बैरूनी दबाव हमें कमज़ोर नहीं कर सकेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि जज्बात के साथ साथ हिकमत अमली को भी मजबूत बनाया जाए, वक्ती इक़दामात की बजाय देर पा इस्लाहत की जाए और एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जहाँ इंसाफ, शफाफियत और बराबरी हर सतह पर नज़र आए। यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान को तरक्की, इस्तेकाम, हकीकी खुद मुख्तारी की मंजिल पर ले जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।